الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تو ساتھ ساتھ کچھ معجزے بھی عطا فرمائے تاکہ نبوت پر دلیل بن جائے۔ کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ معجزات بھی نصیب فرما دیتے ہیں تاکہ اس کی نبوت کی دلیل بن جائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان میں سے ایک بڑا معجزہ یہ واقعہ معراج کا معجزہ ہے، جس پہ ہم گزشتہ جمعے بات کر رہے تھے کہ جب ساری مکہ کی برادریاں اور قبیلے اور جس قوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا وہ قوم جب وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے علاقے سے نکل کر باہر گئے اور طائف پہنچے تاکہ وہاں کے لوگ آپ کا ساتھ دیں، لیکن طائف نہیں، یہ بات کہنے میں غلطی ہو گئی، گزشتہ جمعے میں بتلا چکا ہوں کہ طائف تک پہنچے، ہر قبیلے سے ہوتے ہوئے کہ کوئی قبیلہ ایسا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھے اور وہ موقع فراہم کرے کہ وہاں سے دین آگے بڑھے۔ کسی قبیلے نے یہ موقع نہیں دیا، طائف تک چلے گئے۔ اب طائف سے جب واپسی ہوئی ہے، سفر میں حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، طائف میں واپسی ہو رہی ہے تو ایک مقام ہے جس کا نام ہے نخلہ، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مشغول ہوئے۔ اللہ رب العزت نے وہاں جنات کو بھیج دیا۔ انسان نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، جنات کو بھیج دیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ
یستمعون القرآن، یہ جو آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، ان جنہوں نے سنا ہے، یہ وہی صرفنا ہم نے بھیجا، الیک نفر، جنات کی ایک جماعت کو اللہ تعالی نے بھیجا۔ کوئی بات نہیں، آپ سمجھتے مخلوق نہیں سن رہی، ایسی بات نہیں، انسان تو انسان، جنات بھی آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے۔ پھر ہوتے مکہ مکرمہ کے باہر تک پہنچے تو غار حرا کے پاس، وہ جو جبل نور ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر بیٹھا کرتے تھے، اس غار میں، غار حرا کے پاس پہنچ کر حضرت زید بن حارثہ نے یاد دلایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو مکہ چھوڑ کر گئے تھے کہ یہاں اب کوئی مان نہیں رہا، باہر نکل کر کوئی جگہ تلاش کی جائے، آپ تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے تھے، اب اندر کیسے داخل ہوں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اس مسئلے سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک شخص تھا مضبوط، اخنس، اس کو پیغام بھیجوایا کہ میں ایسے ایسے مکہ چھوڑ کر جب چلا گیا، لیکن اب میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو کیا تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں؟ اخرس نے کہا ہم تو قریش کے حلیف ہیں، ہم قریش کے خلاف کیسے چل سکتے ہیں؟ انکار ہو گیا۔ پھر سہیل بن عمر اس کو کہلوایا، یہ بھی بڑا آدمی تھا، کہ میں مکہ مکرمہ میں آنا چاہتا ہوں، تم اپنی پناہ میں لے کر اندر بلا لو۔ اس نے کہا ہم تو بنو عامر کے لوگ ہیں، یہ بنو کعب جو ہے ان کے مقابلے میں ہم ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ انکار ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں جو میں نے پچھلی دفعہ ایک تذکرہ کیا تھا کہ معراج کیسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کیسے عروج عطا فرماتے ہیں۔ جب آدمی، دنیا والے اس آدمی کو اللہ کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی آدمی اللہ کے واسطے دنیا میں بے یار و مددگار ہو جائے۔ مطعم بن عدی یہ تیسرا آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجوایا، مطعم میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب دوبارہ اندر آنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو گے؟ مطعم وہ خوش نصیب شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اس کے سب ہتھیار پہنو۔ سب نے ہتھیار لیے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خود مطعم بھی اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں داخل ہوئے، اور کہ خبردار محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پناہ دے دی ہے، اب کوئی آدمی ان سے تعرض نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ کا گھر حرم، اور اللہ کے رسول کو داخل ہونے کے لیے ایک غیر مسلم کی پناہ لینی پڑی، اس کو دکھانے کے لیے اللہ نے کہ جب کوئی مددگار نہیں ہے تو میں ایسا ہوں کہ میں تم کو سب سے اونچی جگہ یعنی معراج پر بلاؤں گا۔ معراج بنیادی طور پر اس کو سمجھنا چاہیے، معراج منانا تو بہت آسان ہے، معراج کے قصے بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن رب تعالی معراج کیوں دے رہا ہے یہ دیکھا جائے۔ ایک آدمی در در کی ٹھوکر صرف اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
تم جس کو اپنا رب، جس کو اپنا بڑا، جس کو اپنا مولا ماننا چاہتے ہو مانو، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کہ میں تم تک یہ بات پہنچاتا رہوں، بار بار پہنچاتا رہوں، یہاں تک کہ میری جان چلی جائے۔ تب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور چھت پھٹی ہے بعض روایات میں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ یہ سب تفصیلات چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور جو بتانے کی بات ہے اس کی تفصیل کر دوں گا کہ وہاں سے لے کر حتیم میں پہنچا دیا۔ روایات ایسی ہیں کہ حتیم میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام کر رہے تھے، پھر وہاں سے لیا ہے اور زمزم کے کنویں کے پاس پہنچایا ہے۔ زمزم کے کنویں کے پاس پہنچا کر سینہ شق کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر رکھا ہوا تھا، اور اندر سے قلب مبارک نکال کر اس کو ایک تشت میں رکھا گیا ہے، اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا ہے۔ سیرت میں 4 مرتبہ تقریباً اس کا قصہ آتا ہے شق صدر کا، سینہ کھولے جانے کا۔ پہلی دفعہ سینہ کھولا گیا جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے بچوں کے ساتھ، حضرت حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بچوں کے ساتھ، جو بکریاں چرانے جا رہے تھے تو یہ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں بچہ بھاگتا ہوا آیا اماں کے پاس اور کہا کہ ارے ہمارا جو قریشی بھائی ہے، 2 آدمی آئے ہیں سفید کپڑے پہنے، ان کو لے گئے اور لے کر کے ان کا سینہ چاک کیا ہے۔ یہ دوڑ کر جب پہنچے تو دیکھا کہ سارا کام ہو چکا ہے، سینہ چاک کر کے قلب مبارک کو دھویا جا چکا ہے اور سینے کو برابر کر دیا جا چکا۔ گھبرا گئیں۔ اسی واقعے کے بعد وہ واپس ہوئیں کہ ان کو جلدی سے ان کے گھر روانہ کر دو، کہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ 10 سال کی عمر میں دوبارہ یہ واقعہ ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبوت دی جانے لگی اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا۔ سینہ کھولا گیا، قلب مبارک نکال کر صفائی کی گئی، اور 4تھی مرتبہ معراج سے پہلے یہ واقعہ ہوا جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو چیزوں کو سمجھاتے ہیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ چھوٹے وقت میں جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تو نکال کر قلب مبارک کو دھو دیا گیا، معصیت کا اتنا سا بھی جذبہ باقی نہ رہے، اللہ کی نافرمانی کے ہو جانے کی اتنے سے امکانات بھی باقی نہ رہے، دھو کر پاک کر دیا۔ 10 سال کے ہوئے، تقریباً 10 سے 12 لکھا ہے۔ یہ عمر ہوتی ہے آدمی کو کھیل کود کے شوق کی، گناہ کی نہیں۔ وہ تو پہلے سب کچھ ختم کر دی، سارے امکانات ختم، تو نکال کر دھو دیا گیا۔ کیوں؟ جب آدمی کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے تو اس سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسا دھو دیا گیا کہ اب اللہ سے غافل نہیں ہوں گے۔ نبوت کے ملنے سے پہلے اس لیے دھو دیا گیا کہ اس قلب کے اندر یہ قوت آ جائے کہ وحی کو برداشت کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں یہاں سر رکھا ہوا تھا میرے ران پر اور اتنے وحی نازل ہو گئی، فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا اس کی بوجھ سے۔ اور 4تھی مرتبہ علماء نے یہ فرمایا کہ چونکہ ایک ایسی دنیا میں لے جانا تھا، ہاں ایک ایسی جگہ لے جانا تھا کہ جہاں جبریل بھی کہہ پڑے کہ اس سے آگے میں بھی گیا تو جل جاؤں گا، تو اس کے لیے اس قلب کو تیار کیا گیا۔ اور فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب فرشتے اوپر سے آ رہے تھے تو جنت سے
حوض کوثر کا پانی لے کر کے آتے اور دھو دیتے؟ فرمایا نہیں، اس سے اللہ نے یہ دکھا دیا کہ یہ حوض کوثر سے زیادہ قیمتی تمہارے پاس ہم نے آب زمزم بھیج دیا ہے۔ جنت کے پانی سے، یعنی جنت سے خیر ہے تو زمزم بھی وہیں سے نکلا ہوا، لیکن آب کوثر، حوض کوثر کا پانی نہیں لایا گیا اس کے لیے۔ اسی لیے فرمایا یہ زمزم کا پانی ایسا ہے جو نیت کر کے پیے گا وہی نیت پوری ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست پاکستان کے ایک مولوی صاحب کا قصہ سنا رہے تھے کہ نماز کا بالکل وقت ہو گیا، مسجد میں اندر تھے، پیشاب کا تقاضا ہوا تو سوچنے لگے اب یہاں سے نکلتے جب جاؤں گا حرم سے باہر اور پھر جا کر استنجا کروں گا، پھر وضو کروں گا تو جماعت تو چلی جائے گی۔ تو پھر خیال آیا کہ زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے پوری جاتی ہے، تو جلدی سے وہی، یعنی پیشاب تو اور بڑھنا چاہیے، جلدی سے بس ایمان ہے، یقین ہے کہ جلدی سے زمزم لیا اور یہ نیت کی کہ اللہ حفاظ فرما دے، نماز تو نکل جائے، پی لیا۔ کہنے لگے 6 دن کے بعد پیشاب ہوا۔ اتنا معزز، اتنا مکرم پانی اللہ نے کس کے لیے؟ اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت بہت کرتے ہیں۔ تو زمزم کے پانی سے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، مبارک دل کو، پاک دل کو مزید پاک کیا گیا۔ فرماتے ہیں جو علماء نے لکھا ایمان اور حکمت اندر ڈالی گئی، اور اس کے بعد براق لایا گیا۔ براق کی ایک تو تصویریں ملتی ہیں، ہاں وہ کبھی کبھی پان والوں کے ہاں آپ دیکھیں گے یا اور کسی کھوکھے پہ ایک فریم ہوگا چھوٹا سا، اس پہ ایک گھوڑا ہوگا جس کے پر ہوں گے اور اس میں عورت کی تصویر ہوگی۔ سبحان اللہ، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، جو آدمی کے تخیل جو کچھ کر لے۔ جو صحیح روایات ہیں، جو بات ہے وہ سیدھی سیدھی، ایک جانور تھا، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، سفید رنگ کا تھا، اسی لیے کبھی کبھی اردو لکھنے والے ادیب کہتے ہیں سفید براق، جیسے نا کسی کو کہنا وہ سفید کپڑا، کہتے ہیں سفید براق جیسا کپڑا، براق سفید تھا۔ خاص بات یہ لکھیے کہ اس تیز رفتار اتنا تھا کہ جب چلتا تو پہلا قدم وہاں پڑتا جہاں آدمی کی نگاہ پڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سواری پر جب حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سوار ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے حضرت جبریل بھی سوار ہو گئے۔ آئے براق پر ہوں گے کیا؟ جبریل تو براق کے محتاج ہے ہی نہیں، فرشتہ براق کا محتاج تھوڑی ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، نبی آگے ہے، فرشتہ پیچھے ہے۔ انسان اللہ کا بندہ، بڑا مقام ہے اس کا۔ ایک سفر میں ایک آدمی ملے، کچھ میں نے دین کی بات کی تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی مسلمان کیا، اصل تو انسان ہونا چاہیے آدمی کو ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا، کہنے لگے فرشتے سے مشکل ہے انسان بننا، فرشتہ بننا آسان ہے، فرشتے سے مشکل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میں نے کہا بات تو بالکل صحیح کہی آپ نے، انسان بہت بڑی چیز ہے، مگر انسان ہے کون؟ انسان وہ ہے جو اللہ کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہے، وگرنہ قرآن خود کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو ایسے ہیں جیسے مویشی، جانور۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ سفر شروع ہوا ہے
تو ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے سواری رکوا دی، فرمایا یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، روایات صاف ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ فرمایا یہ جگہ ہے یثرب، اور یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، جس کا نام بعد میں کیا پڑا؟ مدینۃ الرسول۔ مدینہ کو مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ مدینہ مانے شہر، مدینۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، جو آگے جا کر صرف مدینہ ہو گیا، رسول تو لفظ حذف ہو گیا۔ لیکن یہ بات علماء نے فرمائی ہے، یہ صرف مدینہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، ادب سے لینا۔ مدینہ شریف بولے، مدینہ پاک بولے، مدینہ منورہ بولے، مدینہ طیبہ بولے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کر رہا ہے آدمی، اور آپ کے جگہ کے رہنے کو، جس جگہ آپ رہے اس کو صرف مدینہ کہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو کہ میں اجمیر سے آیا، فوراً کہتے میں اجمیر شریف سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نا، جس جگہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کی جگہ ہے تو اس کا خیال کرتے ہیں۔ پھر سواری چل پڑی، آگے پہنچے تو کہا یہاں بھی پڑھ لیجئے۔ تو 2 رکعت پڑھی، کہا معلوم یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں، آپ بتائیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ وادی سینا ہے، یہ جو درخت سامنے ہے یہ وہی ہے جہاں اللہ کی تجلی پڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، شجر موسیٰ۔ آگے چلے، پھر یہی واقعہ، رکنا، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ پوچھا آپ کو معلوم؟ بتایا، کہا بتاؤ۔ کہنے لگے یہ مدین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ پھر کہا اب اس جگہ پہ رکیے۔ کہا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ جگہ بیت اللحم ہے، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب چونکہ راستے میں پڑ رہا ہے، اس لیے راستے میں یہ سب کرتے کرتے کہاں پہنچے ہیں؟ بیت المقدس پہنچ گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جسے سفر کرایا، جو لے کر گئی کہاں؟ مسجد حرام سے اپنے بندے کو مسجد اقصی تک۔ اس سارے سفر کو اسراء کہتے ہیں، زمینی سفر ہے۔ یہاں سے آگے جو سفر ہوا ہے وہ معراج ہے، یعنی اونچائی کی طرف کا سفر ہے۔ یہاں پہنچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق چھوڑا، تو براق کو باندھنے کے لیے روایت میں آتا ہے کہ اس روزن میں باندھا، اس سوراخ میں جس سے اب سے پہلے والے انبیاء باندھا کرتے تھے اپنی سواری کو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جگہ بند ہو چکی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دوبارہ اس سوراخ کو کھول دیا اور پھر وہاں باندھ دیا۔ اب پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، گویا امام الانبیاء ہو گئے۔ یہاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح ثابت ہوئی ہے۔ ختم نبوت سے، حبیب رب العالمین سے، یہ تو بہت ساری فضیلتیں ثابت ہیں ہی، ایک فضیلت یہ ثابت ہو گئی، جتنے انبیاء ہیں ان کے امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایات میں یہ ہے کہ سب انتظار کر رہے تھے کہ آگے کون بڑھے گا۔ اللہ نے اپنے امین فرشتے کو، امانت دار فرشتے کو، جو اللہ کے حکم میں ادھر ادھر نہیں کرتا، امانت دار فرشتے کو، جبرائیل امین کو جو کچھ بھی حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت فرمائیں گے، خود سے آگے نہیں بڑھے۔ واقعات طویل ہیں، اور ابھی اس سفر میں جو کچھ اور 2-3 چیزیں تھیں وہ بھی رہ گئی ہیں۔ پھر معراج کے یعنی اسراء کے بعد کی بات بھی کریں گے۔ یہ سوراخ اس سے ایک عجیب واقعہ ہے جو ایک کافر کی گواہی ہے معراج کے واقعے کی، وہ انشاءاللہ پھر نماز کے بعد عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے عقیدوں کو، اپنے یقینوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا